الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کی شروعات کی جا رہی ہے، لیکن شروعات کے طور پہ ہم آپ کے سامنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے پہلے دنیا کی سماجی اور سیاسی کیا حالت تھی، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آج جو ہے ہم آپ کے سامنے ایرانی سامراج کی جو حالت تھی نبی آخر الزماں کے جنم سے پہلے، اس کو ہم کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جاننا چاہیے کہ دھرم زردشت دھرم جس نے مزدائیت کی جگہ لی، ایران کا پرانا ترین مذہب ہے۔ زردشت جو اس مذہب کا بانی تھا اور 7ویں صدی قبل مسیح ظاہر ہوا، اور یہ سلطنت ایرانی سامراج اپنے رقبہ، ذرائع آمدنی، شان و شوکت میں مشرقی رومی شہنشاہی یعنی پوروی رومن سامراج، جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پیش کیا، اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد 224 عیسوی میں اردشیر کے ہاتھوں پڑی۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں اتنی وسیع تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ اسیریا، خوزستان، میڈیا، فارس، آذربائیجان، طبرستان، سرخس، مرجان، کرمان، مرو، بلخ، سغد، سیستان، ہرات، خراسان، خوارزم، عراق اور یمن سب اس کے سلطنت میں شامل تھے۔ کسی زمانے میں سندھ ندی کے درمیانی ضلع اور اس کے دہانے کے آس پاس کے صوبے یعنی جیسے کچھ، کاٹھیاواڑ، مالوا اور اس کے پرے کے علاقے سب ہی اس کے نگرانی میں، اس کے زیر نگی شامل تھے۔ اسی طریقے سے تیسفون، جس کا عربی نام ہے المدائن، یہ جو اپنی شہنشاہی کا اس سامراج کی راجدھانی تھی، اور یہ شہروں کا ایک مجموعہ تھا، جیسا کہ اس کے عربی نام سے اندازہ ہوتا ہے۔ المدائن یہ مدینہ کی جمع ہے۔ مدینہ ایک سٹی، ایک شہر کو کہتے ہیں، تو المدائن کہا گیا مطلب بہت سی سٹیوں کا جو ہے یہ مجموعہ کلیکشن رہا ہوگا۔ تو لکھتے ہیں کہ 5ویں شتابدی میں اور اس کے بعد کے زمانہ میں یہ اپنے تمدن، ترقی اور تعیش اور فضول خرچی میں آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے تیسری شتابدی عیسوی میں مانی اس مذہب کے ریفارمر، مصلح اور سدھارک کے حیثیت سے سامنے آیا۔ اس کے بعد اردشیر جو پہلے اس دھرم کا انویائی اور معاون تھا اور اس کا حمایتی تھا، اور پھر بعد میں اس کا ویرودھی اور مخالف ہو گیا، یہ ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے 5ویں شتابدی عیسوی کے آغاز میں مزدک ظاہر ہوا، مزدک سامنے آیا، اور اس نے مال و دولت اور عورت میں مکمل مساوات اور بھاگی داری کی کھلی ہوئی دعوت دی، اور یہ چیز سب کے لیے بنا کسی روک ٹوک کے جائز قرار دے دیا۔ اس کی یہ وچار دھارا یعنی مزدک کی وچار دھارا اور اس کی یہ فکر نہایت تیزی کے ساتھ جڑ پکڑنے لگی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ جس کے گھر میں چاہتے بے دھڑک گھس جاتے اور اس کے مال و اسباب اور عورتوں پر زبردستی قبضہ کر لیتے۔ یہ صورتحال تھی اس مذہب کی لگ بھگ 5ویں شتابدی عیسوی میں، جس کے بارے میں مشہور مورخ آرتھر کرسٹن سین اپنی کتاب ایران بعہد ساسانیان میں لکھتا ہے، نتیجہ یہ ہوا
کہ ہر طرف کسانوں کی بغاوتیں برپا ہو گئی۔ لوٹ مار کرنے والے امیروں کے محلوں میں گھس جاتے تھے، مال و اسباب لوٹ لیتے تھے، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور جاگیروں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمینیں دھیرے دھیرے ویران ہو گئیں، اس لیے کہ یہ نئے جاگیردار کھیتی وغیرہ نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے اس شہنشاہی میں لگ بھگ 6 شتابدی عیسوی میں بہت حالت بگڑ چکی تھی۔ پورا ملک راجاؤں کے اور سلاطین کے رحم و کرم پر تھا، اور یہ لوگ پشتینی اور موروثی خاندانی طور پہ ملک کے بادشاہ اور شہنشاہ بنے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو عام کسانوں سے جو ہے اونچا سمجھتے تھے۔ یہ لوگ عام لوگوں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ عمرا یہ بادشاہ اپنے آپ کو آسمانی خداؤں کی نسل سے تسلیم کراتے تھے، اپنے آپ کو آسمانی خدائی کے نسل سے اپنے آپ کو ثابت کرانے کی بات اٹھایا کرتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ملک کی تمام دولت اور آمدنی کے وسائل ان بادشاہوں کی سمپتی سمجھی جانے لگی تھی۔ دولت جمع کرنے اور تحفہ تحائف اکٹھا کرنے اور قیمتی وستوؤں کو اکٹھا کرنے، اور اسی طریقے سے ان بادشاہوں سے وابستہ خدم و حشم، بیویوں اور لونڈیوں، خدمتگار سیوکوں، باورچیوں، خدمتگار لڑکوں یعنی سیوکوں، خدمتگار لڑکوں یعنی خدمتگار مطلب سیوک، باورچیوں، پرندوں اور درندوں کو سدھانے والے، اور سامان شکار اور برتنوں وغیرہ کی انتظام کرنے والے، ان کے یہاں ایک لمبی ہسٹری، ایک لمبی کہانی تھی، جس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسلامی فتوحات کے نتیجے میں ایران کا آخری تاجدار یزدگرد اپنے دارالحکومت مدائن سے فرار ہوا، تو اس حالت میں بھی اس کے ساتھ 1000 باورچی، 1000 گائک، 1000 چیتوں کو کنٹرول کرنے والے، اور 1000 شکروں کی دیکھ بھال کرنے والے۔ شکرے ایک جانور ہوتا ہے جو جانور وغیرہ کو شکار کرتا ہے، تو 1000 شکروں کی دیکھ بھال کرنے والے اور خدم و حشم اور مصاحبین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اتنے بڑے لاؤ لشکر کے باوجود بھی وہ اس تعداد کو کم اور خود کو انتہائی معمولی اور حقیر پناہ گزین سمجھتا تھا۔ یہ شخص وہ محسوس کرتا تھا کہ مصاحبین و ملازمین کی تعداد اور تعیش اور تفریح کے سامان کی کمی کے باعث اس کی حالت نہایت قابل رحم ہے۔ یعنی اتنی چیزوں کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم کسی حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ یہ تو ان کے عیش و عشرت موج مستی کی ایک جھلک تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دوسری طرف غریب سخت مفلوق الحال اور مصیبت زدہ تھے۔ عوام جو تھے سخت غریبی کے حالات سے گزر رہے تھے اور اپنی قسمت کو روتے تھے۔ ان کو جسم و جان کا رشتہ باقی رکھنے کے لیے بھی سخت جد و جہد کرنی پڑتی تھی، یعنی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو ہے بڑی محنت کر کے کچھ کمانے کی نوبت کچھ کما پاتے تھے۔ مختلف قسم کے ٹیکسوں، طرح طرح کی بندشوں اور بیڑیوں نے ان کی زندگی کو عذاب جان بنا دیا تھا، اور وہ پشوؤں اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر اور ان ٹیکسوں اور لازمی فوج بھرتی سے عاجز ہو کر بہت سے کسانوں نے اپنے کھیتوں کو خیرباد کہہ دیا اور راہبوں کی خانقاہوں اور معبدوں میں پناہ لی۔ تو یہ تھی صورتحال اس ایرانی سامراج کی جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قریب 200-300 سال پہلے تھی۔ اس کی صورتحال یہ تھی کہ لگ بھگ آدھی دنیا پہ راج کر رہے تھے۔ یہ سلطنت لگ بھگ آدھی دنیا یا اس سے زیادہ دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندرونی حالات حد سے زیادہ برے تھے، اور عوام بری طرح سے پریشان تھی، اور ان کے رعایا اور اس کے جنتا حکومت سے ایک دم نالا اور ان کے زور زبردستی سے پریشان تھے۔ تو ایسے حالات میں ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی
جو دنیا میں آئے اور امن و امان کا پرچم دنیا میں لہرا دے۔ چنانچہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے خلفاء اور یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت دنیا میں پھیلی، اور دنیا نے امن و امان کا وہ نقشہ دیکھا، وہ امن و امان کا وہ نمونہ دیکھا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر سے اسلام کی اس سلطنت تک پہنچے، اسلام کی اس شوکت و شان تک پہنچائے، اور پوری دنیا میں ہم لوگ امن و امان کا ذریعہ بنے، اور پوری دنیا سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔